آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 8ویں قسط۔ زرمین کا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ آنکھوں میں یادوں کی بارات سی اترتی اسے بری طرح سہما رہی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو ریلیکس شو کر رہی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے خیال اور یک طرفہ چاہت کی کسک بھلا کر فضیل کو اس کی جگہ دے دے گی، مگر سجے سمرے روپ میں وہ کسی کی سیج سجائے بیٹھی تھی تو اصل حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جس شخص کے سپنے نو عمری میں پلکوں کی دہلیز پر سجائے تھے، وہ ایسے تو اتنی آرام سے اپنا ٹھکانہ نہیں بدل سکتے تھے۔ اس کا دل آنے والے وقت کا سوچ کر ہی سہمے جا رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اللہ جی میری مدد کیجیے، محبت کرنے میں بہت بے اختیار تھی، ایک ایسے شخص کو چاہا جو میرا نہ تھا، میری قسمت میں اسے لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص سے رشتہ جوڑا جسے میرے والدین نے تیری رضا سے میرے لیے منتخب کیا۔ میں فضیل کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنا چاہتی، میں نے پورے خلوص سے اس رشتے کو تسلیم کیا تھا، تو پھر میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ مجھے میرا اپنا آپ فضیل کا مجرم کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے آنے والا وقت کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس شخص کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہتی، مگر اس کا خیال ہے کہ دل و دماغ سے آ چمٹا ہے۔ کہیں میں نے اتنا بڑا فیصلہ عجلت میں تو نہیں لیا؟ ایسا ہے تو میرے اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجیے گا۔ میری آپ سے صرف اتنی سی التجا ہے کہ میرے دل سے اس شخص کا ہر ایک خیال نکال کر صرف فضیل کا خیال ڈال دیجیے۔ مجھے کمزور ہونے سے بچا لیجیے تاکہ فضیل کبھی یہ نہ جان سکے کہ میں نے کبھی کسی اور سے محبت کی تھی۔ میری وفاؤں کو فضیل کے نام لکھ دیجیے، جیسے آج میرا وجود۔ ڈور لوک لگنے کی آواز پر وہ خیال سے باہر آتی، جلدی سے آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آداب عرض ہے مسز فضیل۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا ہوا مخاطب ہوا تھا اور اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ جواباً وعلیکم السلام تو کہا ہی جا سکتا ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ متبسم لہجے میں بولا تھا اور گھٹنوں پر رکھے اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا تھا اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ یار میں تمہیں کھا نہیں چاہوں گا، مجھے تو تمہیں اپنی داستان محبت سنانی ہے، تمہیں بتانا ہے کہ تم نے کس لمحے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا، میں تم سے کب کیسے محبت کر بیٹھا۔ بہت کچھ تمہیں بتانا ہے، اپنے جذبوں کی شدت تمہارے وجود میں انڈیلنی ہے، تمہیں جذبہ محبت سے آشنائی دینی ہے۔ اس کا لہجہ جذبوں سے چور تھا۔ تم کچھ تو بولو، کچھ ایسا کہ مجھے اظہار کی منزل طے کرنا آسان، بہت آسان لگے، اتنا کہ میں لمحوں میں وہ سب کہہ دوں جو کتنے سالوں سے کہنے کی چاہ میں کہہ نہ سکا۔ یک بارگی اسے زرمین کی خاموشی بری طرح کھلی تھی اور وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے آزاد کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، جہاں بے چینی، گھبراہٹ اور خوف سا منڈلا رہا تھا۔ فضیل آپ کہتے جائیے، میں سن رہی ہوں۔ لہجہ کپ کپا سا رہا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ میں کیا کہوں؟ ہماری شادی اتنی جلدی میں ہوئی کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ ہی نہیں سکی اور آپ کی بنا دی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے نظریں جھکائے جھکائے بولی تھی۔ کیا تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے؟ سوال تھا کہ کوئی آبلہ جو اس کے چھلنی چھلنی دل میں آگ سی لگا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فضیل، یہ شادی ٹوٹلی میری مرضی سے ہوئی ہے۔ مجھے کچھ وقت ملتا تو میں اس رشتے سے خود کو روشناس کراتی، لیکن اس سب سے پہلے ہی میں آپ کے جیون میں آ گئی، اس لیے کچھ گھبراہٹ سی ہے۔ آپ کسی بدگمانی کو پلیز دل میں جگہ مت دیجیے۔ اس نے فضیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو کچھ وقت چاہیے، لیکن کتنا وقت؟ 1 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ؟ وہ کھڑا ہوتا ہوا شیروانی کے بٹن کھولنے لگا تھا اور وہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ کچھ باتیں کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے دل سے تو دور کی بات دماغ سے بھی راضی دکھائی نہیں دیتی، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تم مجھے ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتی کہ اتنی جلدی شادی تمہارا ذہن قبول نہیں کر پا رہا، یہ شادی کینسل ہو جاتی، مگر بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں ہے۔ شیروانی اتار کر اس نے اپنی وارڈروب کھولی تھی اور ہینگر میں ڈال کر الماری میں لٹکا دی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، زمین چینج کر کے سو جاؤ۔ اس نے ایزی سا شلوار قمیض نکالا تھا اور واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ تو ساکت بیٹھی رہ گئی تھی
اور آنسو ٹپ ٹپ کرتے گالوں پر لڑکتے جا رہے تھے۔ اسے شاور لینے میں 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے۔ ٹاول سے بال رگڑتا وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے اب تک یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حرکت کرتے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے، اور اسے روتا محسوس کر کے وہ ٹاول گلے میں ڈالتا اس تک آیا تھا۔ زرمین بیڈ کے کنارے ٹکتے ہوئے محض اس کا نام پکارا تھا کہ وہ اس کے کاندھے پر پیشانی ٹکاتی بلک اٹھی تھی، اور وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز ڈونٹ کرائی، آپ میرے بارے میں بہت غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے آنسو رگڑ رہی تھی۔ غلط میں نہیں، تم سوچ رہی ہو یار۔ زندگی تو ہماری شروع ہوئی ہے، ہمیں ابھی ایک ساتھ بہت سا وقت گزارنا ہے۔ آج کی رات آخری تو نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زمین، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم اس رشتے سے فی الحال خوف زدہ ہو، اور میں تمہیں صرف اس خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تمہاری طرف سے بدگمان نہیں ہوں۔ میں قربت کے لمحوں کو انچاہا احساس نہیں دینا چاہتا۔ جو لمحے میری زندگی کا حاصل ہوں گے وہی لمحے تمہاری زندگی بھی بنے۔ بس اس کا انتظار کروں گا۔ جس دن مجھے احساس ہوگا کہ تم نے ہمارے رشتے کو قبول کر لیا ہے، اسی دن پیار و محبت سے تمہاری طرف پیش رفت کروں گا، اسی دن تمہاری رونمائی بھی دوں گا۔ لیکن تمہیں صبح سب کو میرا دیا ہوا گفٹ دکھانا ہوگا، اس لیے یہ پھول تمہیں دوست بنا کے دے رہا ہوں۔ اسے قبول کر لو اور آرام سے سو جاؤ۔ فضیل نہایت سنجیدگی سے کہتا سائڈ ٹیبل پر رکھے بوکے میں سے ایک پنک روز نکال کر اس کی جانب بڑھا گیا تھا، جسے وہ متحیر سی تھام گئی تھی۔ فضیل میرے ان کہے کیسے سب کچھ جان گئے؟ سوچ کی پرواز بھٹکی تھی اور وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ زرمین زندگی بالکل اسی گلاب کی مانند بہت خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں کہیں نہ کہیں ان کانٹوں کا بھی ہاتھ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورتی کو گہن لگانے میں بھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ اکثر لوگ گلاب پسند تو کرتے ہیں مگر کانٹوں کے خوف سے چھونے سے ڈرتے ہیں، مگر انسان اپنی ہی زندگی میں بے حد بے بس ہوتا ہے۔ گلاب چھونے کی آرزو میں کانٹوں کو چھو بیٹھتا ہے۔ آرزو ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، اس لیے انسان کو آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے گلاب کو چھوتے ہوئے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کانٹے بھی ساتھ ہی ہیں، اور انگلیاں جن سے ٹکراتی زخمی بھی ہو سکتی ہیں۔ سختی و نرمی کا تو ازل سے ساتھ ہے۔ جہاں سکھ ہے وہاں دکھ بھی ہے۔ پھولوں کی نرمی وہی ہاتھ سہ سکتے ہیں جو ان گلابوں کے کانٹوں سے کھیل کر سختی برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ زخموں پر پھائے سختی سے نہیں نرمی سے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی انگلی پر خون کا قطرہ بڑا نمایاں ہو رہا تھا، اور وہ نہایت سنجیدگی سے ایک ایک بات کہتا اس کے دل میں در آنے والے سوالوں کا بھی بن کہے جواب دے گیا تھا، اور وہ اسے ایک نظر دیکھ کر بیڈ سے اتر گئی تھی۔ حنین تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئی؟ مائدہ، شازمین اور راہم ناشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ سمیرہ اور سہرش بھی وہیں آ گئی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ ہی، اسے فیور ہے، اور بس آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ضد تو آنے کی بہت کر رہی تھی مگر مامی نے منع کر دیا کیونکہ اس کے پاؤں میں بھی تکلیف ہے اور رات ولیمے کا فنکشن ہے۔ آرام نہیں کرے گی تو ریسیپشن کیسے اٹینڈ کرے گی؟ مائدہ نے بتایا تھا۔ ہاں، اسے یہ تسلی دے کر آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آئیں گی۔ یہ شازمین تھی۔ زرمین، اس قصے کو جانے دو اور یہ بتاؤ فضیل بھیا نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مائدہ کے انداز میں شرارت تھی اور اس نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے کلی اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے کر دی تھی۔ صرف یہ ادکھلا گلاب؟ شازمین کچھ متحیر تھی۔ بھیا، مجھے اتنے کنجوس تو نہیں لگتے کہ انہوں نے آپ کو صرف ایک پھول پر ہی ٹرخا دیا، وہ کوئی شاندار سا بوکے شوکے ہی دے دیتے۔ سہرش بھی متحیر تھی۔ بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فضیل بھیا کو بھابھی کے شایان شان کوئی گفٹ ملا ہی نہ ہو، صرف اس لیے انہوں نے بھابھی کو پھول دیا، اور پھول تو جذبوں کی ترجمانی بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ او ہو، اتنی میننگ فل گفتگو تم کر رہی ہو، کچھ یقین سا نہیں آیا۔ سمیرہ پر سہرش نے ہنستے ہوئے چوٹ کی تھی۔ جناب، یہ ایکسپیرینس بول رہا ہے۔
بائی دا وے تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا؟ ان لوگوں کے براہ راست وار کرنے پر وہ کچھ جھیم گئی تھی اور شرمیلی مسکراہٹ سے گلے میں پہنے چین لاکٹ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ان چاروں نے ہی فیصل کی پسند کی تعریف کی تھی۔ یار سمیرا ایک بات تو بتاؤ، بھیا نے یہ تمہیں بس دے دیا تھا یا خود تمہارے گلے میں پہنایا تھا؟ وہ انہوں نے خود ہی، جبکہ میں نے کہا بھی تھا کہ میں پہن لوں گی، مگر وہ نہیں مانے۔ سمیرا کے چہرے پر روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی اور نگاہیں تھی کہ لرزتی ہوئی آرزوں کو چھو رہی تھی۔ اوہو، ان تینوں نے کورس میں اس کا ریکارڈ لگانا چاہا تھا، مگر وہ اٹھ کر بھاگ لی تھی۔ زرمین کے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور فضیل سے ٹکرا گئی تھی۔ آئی ایم سوری فضیل بھیا۔ اٹس اوکے، بٹ اب بڑی ہو جاؤ، تمہاری انہی حرکتوں سے فیصل چڑھتا ہے، یہ برقرار رہی تو۔ فضیل نے ہنستے ہوئے چھیڑا تھا اور وہ اس کی بات سنے بغیر اسبات میں سر ہلاتی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ سامنے سے آتے فیصل پر نگاہ پڑی تھی اور وہ سامنے دیکھنے کے چکر میں 2 سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی، اور یہ تو اچھا تھا کہ فیصل نے کمال کی اجلت دکھا کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بازو سے لگی کھڑی تھی، اور آج اسے فیصل نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور اس کے گلنار چہرے کو دیکھ کر لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا، اور یہ سارا منظر اوپر کھڑے فضیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لبوں پر چھوٹے بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا آ ٹھہری تھی، اور وہ ان دونوں کی خوشگوار زندگی کی دعا دل ہی دل میں کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور فیصل اسے بازو سے تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو اس کی ڈانٹ سننے کی منتظر تھی دھیرے سے ہنس دی تھی۔ حنین، تم سارے فنکشن میں سے آج سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو، اور میں صرف اچھی لگتی نہیں ہوں، میں ہوں ہی اچھی۔ سہرش کے تعریف کرنے پر اس نے فخر سے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، جلنے کی بو آ رہی ہے، اس نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ دونوں یکدم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دی تھی۔ اب تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ زیادہ نہیں، لیکن تکلیف ابھی بھی ہے، اور تکلیف کی نسبت غصہ زیادہ ہے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ہال کے پرسکون ایریا میں آ گئی تھیں، کیونکہ سہرش کو اپنی فرینڈ کو فون کرنا تھا، اور وہ دونوں اسی لیے اسٹیج سے اتری تھی، ورنہ وہ تو پورے ٹائم زرمین کے برابر ہی بیٹھی رہی تھی۔ سہرش کے کہنے پر وہ وہاں سے ہٹی تھی، کیونکہ نزت ان دونوں ہی کی اسکول فرینڈ تھی، کسی بھی فنکشن میں نہیں آئی تھی، لیکن صبح فون کر کے کہا تھا کہ وہ آج ضرور آئے گی۔ اب نہیں آئی تھی تو وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ غصہ کیوں آ رہا ہے یار؟ ہونے والی بات تھی، ہو گئی۔ کیا ہونے والی بات تھی؟ کل میرا سارا میک اپ خراب ہو گیا، میں ڈھنگ سے مووی بھی نہیں بنوا سکی، اور آج صرف اس بینڈیج کی وجہ سے میں اتنے دل سے لائی ہوئی سلیپر نہیں پہن سکی، کیونکہ میرے پاؤں میں بینڈیج لگی ہوئی ہے، اور سلیپر بہت نازک تھی جسے آج پہن نہ سکنے کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ یار یہ جو تم نے سلیپر پہنی ہے یہ بھی تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ لگ رہی ہوگی، مگر مجھے نہیں لگ رہی۔ تم تو جانتی ہو مجھے سٹیپ اور سٹرپ والی بے حد نازک سینڈلز اور سلیپرز اچھی لگتی ہیں، اور آج مجھے ممی کے پورے پنجے کی سلیپر پہننی پڑی ہے۔ جانے بھی دو حنین، تم اپنے پیروں کو لے کر کچھ زیادہ ہی کانشیس رہتی ہو۔ ہاں تو مجھے اپنے ہاتھ پاؤں بے حد عزیز ہیں۔ وہ تو مجھے بھی ہیں، تمہیں کوئی نرالے پسند نہیں ہے، مگر مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی ہر ایک چیز پسند ہے، اپنی آنکھیں، اپنے ہونٹ، لیکن مجھے صرف اپنے ہاتھ پیروں کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں، اور عزیز ہے تو وہ ہے میری آنکھیں۔ یار اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہر لحاظ سے ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں اور دکھائی بھی دیتے ہیں، مگر ان کے پیروں کی طرف دیکھو تو شخصیت کی ملمہ سازی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اکثر خواتین پیروں اور ان کے سینڈل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی، اور تم جانتی ہو کہ مجھے خوبصورت ہاتھ پیر کتنے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بندہ خوبصورت نہ ہو مگر ہاتھ پیر اس کے خوبصورت ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شکل کالی اور ہاتھ سفید ہوں یار، ہاتھ پیروں میں خوبصورتی اور جاذبیت ہونی چاہیے، نرم ملائم لانبی مخروطی انگلیاں۔ شاید ہم نزت کو فون کرنے آئے تھے، وہ دونوں اس ٹاپک پر پہلے بھی بات کر چکی تھی۔ ہاں تو ملا لو، میں کون سا منع کر رہی ہوں؟ اس کے بات کاٹنے پر چڑ گئی تھی۔ ویسے حنین ایک بات ہے،
تم جو اپنے ہاتھ پیروں کی اتنی کیئر کرتی ہو نا تو بالکل ٹھیک کرتی ہو. مجھے بھی تمہارے دودیا ہاتھ پیر بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. ویسے ایک بات ہے، تمہیں لڑکیوں میں یہ کوالٹی اچھی لگتی ہے یا لڑکوں میں بھی؟ وہ نزت کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کچھ سوچ کر پوچھ رہی تھی. اوبویسلی یار، دونوں میں، کیونکہ خوبصورتی فیمیل یا میل سے منسوب تھوڑی ہے. بس جو خوبصورت ہوتا ہے وہی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے. تمہاری آنکھوں کو کوئی بھلا لگا؟ نہیں، جس سینس میں تم پوچھ رہی ہو اس میں تو بالکل نہیں ہے. تم اپنے شوہر میں اپنی پسند کی جھلک دیکھنا چاہو گی. یہ شوہر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ. آیا نہیں ہے، آ سکتا ہے، مگر اس وقت جسٹ ایک سوال ہے. ہاں، تمہیں 10ویں کلاس کی ارما یاد ہے؟ ارما؟ نہیں، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یار وہی جس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے اور جن کی وجہ سے تم نے اس سے دوستی کی تھی. ہاں وہی ارما. اس کا یہاں کیا ذکر؟ بات اتنی سی ہے کہ وہ لڑکی میری دوست بنی اور وہ بھی میرے پہل کرنے پر، ورنہ تم تو جانتی ہو لڑکیاں مجھ سے دوستی خود کرتی تھیں، میں نہیں. وہ پرانی باتیں یاد کر کے مسکرائی تھیں. اور یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں ایک لڑکی کی طرف اس کے ہاتھوں کی اٹریکشن کی وجہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتی ہوں، تو میں یہ کیوں نہیں چاہوں گی کہ سو کولڈ میرا شوہر جو ہوگا اس کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہوں. مگر جہاں تک مردوں کے ہاتھ پیر خوبصورت ہونے کی بات ہے تو میں نے کبھی کسی مرد کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا اور نہ ہی دور سے اس پر ریسرچ کی ہے. ہاں، ممی کہتی ہیں کہ میرے پاپا کے ہاتھ پاؤں بے حد خوبصورت تھے. وہ ایک خوش شکل مرد تھے، لیکن ان کے ہاتھ پیروں میں الگ ہی جاذبیت تھی. اور میں نے جتنی پاپا کی تصویریں دیکھی ہیں تو یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے. بس پاپا کی تصویریں دیکھ کر ہی خیال آیا تھا کہ ریالٹی میں پاپا کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہوں گے. بس اسی دن میں نے حقیقت میں اتنے خوبصورت و پرکشش ہاتھ پیر چاہنے کی تمنا کی تھی، اور جو اب تک پوری نہیں ہوئی. یار اگر تمہارے شوہر کے ہاتھ پیروں میں انوکھی جاذبیت و کشش نہ ہوئی تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، ایک خلیج سی رہ جائے گی. اس کا مطلب ہے حنین عالم کسی مرد کو اس کے پرکشش چہرے، زبردست جاب، گڈ ریپوٹیشن جیسی خصوصیات کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے پرکشش ہاتھ پیروں کی وجہ سے محبت کرے گی. میں بھی. اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکا دیے تھے اور اسے فون پر بزی دیکھ کر وہ پانی پی کر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھی تھی کہ اسے کولڈ ڈرنک سرو کرتا ویٹر نظر آیا اور اس نے اشارے سے اسے بلا کر کولڈ ڈرنک سے بھرا گلاس اٹھا لیا تھا. اور جیسے ہی وہ سہرش کی طرف بڑھنے لگی تھی کسی نے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا اور کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کے اور نوارد کے کپڑوں کو گیلا کرتا زمین بوس ہو گیا تھا. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرا بازو تھامنے کی؟ ماہ کنان کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان چھونے لگا تھا. حنین، میں آپ سے... اوہ یو شٹ اپ. آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ مجھے 3 دن سے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پہلے ٹکرائے اور میری بندیا گم گئی، لیکن ارحم بھیا سے مجھے ہی ڈانٹ پڑی اور کل میری چوڑیاں توڑی اور میرا پاؤں صرف آپ کی وجہ سے زخمی ہوا، اور آج میں آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہوں اور اپنی پسند کی سینڈل بھی نہ پہن سکی، اور ابھی اس طرح میرا بازو پکڑنے کا مطلب؟ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی کہ ماہ کنان نے اس کے پنکھڑی سے نازک لبوں پر انگلی رکھ دی تھی. تم بولتے ہوئے سانس نہیں لیتی. اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں جھانکا تھا. اس نے ماہ کنان کی انگلی لبوں سے ہٹانا چاہی تھی، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایسے جھٹکا دیا تھا کہ اس کی پشت ماہ کنان کے سینے سے آ لگی تھی. تمہارا ہر الزام جھوٹا ہے، مگر سر آنکھوں پر. مگر اس طرح نون سٹاپ بولتے ہوئے اپنے احمری لبوں پر تو ترس کھایا ہوتا. اس نے سرگوشی کی تھی، مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش میں محض ہلکان ہی ہو رہی تھی، اور ماہ کنان نے اس کی پشت پر بکھرے سیاہ آبشار کو نرمی سے ایک سائڈ پر کیا تھا. تمہارے یہ بال بہت خوبصورت ہیں، سیاہ ریشمی. وہ بے خودی میں اس کی تعریف کر رہا تھا. پلیز لیو می.
اس کے ہونٹ کپ کپ آئے تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 8ویں قسط۔ 9ویں قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔